یہ اس زوم میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے اور میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے، یہ ایمان کا ایمان ہے۔ بغیر حب رسول کے نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات دین ہے، وہی مذہب بھی ہے، وہی مسلک بھی ہے، وہی کتاب بھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی تو ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے تو بہت بڑی بات کہی، فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اگر ان کی جلوہ آرائیاں نہ ہوتی تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ کچھ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق مصطفیٰ بے شک ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عاشق رسول کو، اللہ اکبر، کبھی ان کے پاس صحابہ کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کو کہا جاتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دو۔ یہ عاشق کا مقام ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت نظر آتی ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے کہ اس کے بال بال میں ایمان ہے، اس کے روئے روئے میں ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ غرض کے علامہ جامی کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں، تو روضے رسول سے آواز آتی ہے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ اس کے بعد واپس پھر آنا۔ ہم کہتے ہیں وہ عاشق تھے نا، تو میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر کو دربار رسول میں انتظار کرنے کے حوالے سے شامی بزرگ کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عشق رسول کی بنیاد پر میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ غرض کے ہم اس شاہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ کا لقب ان کو نصیب ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام جہاں فرشتے غسل جنابت کسی کو دے رہے ہیں تو ان کو عشق رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا۔ میں بھی تو عاشق رسول ہوں، لیکن میرے عزیز یقیناً جس کو جو مقام ملا ہے عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے، حضور کو چاہنے کی بنیاد پر ملا ہے، اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہیں۔ لیکن ہمیں پتا ہے ہم بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر عشق رسول کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بلال کا عشق رسول وہ نہیں ہے جو عشق رسول ہمارا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عمار کو جو نصیب ہوا جس عشق رسول کی بنیاد پر، وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد ابن ولید کو جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ان کا عشق رسول پریکٹیکل ہے اور ہمارا عشق رسول تھیری ہے۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم صرف گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پاس عشق رسول کا مطلب سروں پر امامے کے اندر دیکھیے جملے غلط برے لگے تو معاف کرنا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنا دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ نے عنوان دیا ہے۔ تو ہمارے یہاں عشق رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر، اماموں میں اور ٹوپیوں میں رسول اللہ کی نالین کا جو وہ عکس لگا لینا، ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ نبی کی غلامی میں جان بھی قربان کر دیں گے، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میلاد کے جلسے سجانا، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟
जुलूस के अंदर नारे लगाना, हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है, और उसके बाद जो है चंद महफिलें मुनक्किद करके अपने आप को जो है नबी का सबसे बड़ा आशिक साबित करने की कोशिश करना। अच्छी तरह याद रखना, ये जितनी बातें मैंने जिक्र की है, इनमें से कोई बात न खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी में है, न बिलाल हबशी की जिंदगी में है, न अम्मार इब्ने यासिर की जिंदगी में है, अल्लाह अकबर, न उवैस करनी की जिंदगी में है। मुझे नहीं याद आता या मैंने नहीं पढ़ा, वैसे भी मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं तो कर दें। हजरत मुझे नहीं पता कि हजरत उवैस करनी ने कभी कोई बिल्ला लगाया हो सर पर जिसपे नालैन रसूल छपा हुआ हो। मैं उस पर कोई हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ इश्क था क्या और हमने उसको क्या करार दिया। दरअसल बात यह है, एक चीज होती है उसकी असल होती है और एक चीज होती है जो उसका नाम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे तब आपकी प्यास बुझेगी। अगर आप पानी पानी कहते रहे जिंदगी भर पानी कहते कहते मर जाओगे मगर प्यास न बुझ सकेगी। अगर आप जो है जबान को मीठी लज्जतें देना चाहते हो तो शहद शहद का नाम लेते रहोगे, कभी जबान को लज्जत नहीं मिल सकेगी। इसलिए कि शहद एक नाम है, नाम जपने से आपको मिठास नसीब नहीं हो सकती। पानी एक नाम है, नाम जपने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। खाना एक नाम है, अल्लाह अकबर, खाने का नाम लेने से आप और हमारी भूख कभी नहीं मिट सकती। एक है नाम और एक है हकीकत। अगर भूख मिटाना है खाना खाना पड़ेगा तब भूख मिटेगी, प्यास मिटाना है पानी पीना पड़ेगा तब प्यास मिटेगी। इसी तरीके से इश्क रसूल एक नाम है। इश्क रसूल आशिक आशिक कहने से कभी कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता जब तक के इश्क के तकाजे पूरे न किए जाएं। इश्क के तकाजे क्या है, अब मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूं। अब तक हमने इश्क की बातें बहुत की है, इश्क की बातें बहुत सुनी है, लेकिन आओ इश्क के कुछ तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर, सबसे पहला तकाजा इश्क का ये है कि इश्क की सिर्फ बात न की जाए बल्कि वाकई इश्क किया जाए। और याद रखिए ये मोहब्बत करना ही आसान नहीं है, तो इश्क करना कहां से आसान है। इश्क और मोहब्बत में भी फर्क है। हम तो मोहब्बत की बात ही नहीं करते, हम तो सीधा इश्क की बात करते हैं। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। जब किसी को किसी से लगाव हो जाए, जब महबूब के सिवा कुछ नजर न आए, जब महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो जाए, उठते बैठते महबूब अपने जहन और दिमाग पर सवार रहे, उसको कहते हैं इसको मोहब्बत हो गई, उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूं बड़ी माजरत के साथ हमसे बड़े आशिक रसूल तो आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका सदका मुझे अता करे। लेकिन एक बात आपको कहूं मेरे भाई, अगर मोहब्बत ही के बारे में हमें चेक किया जाए तो हम मोहब्बत ही में नाकाम है। इश्क तो बहुत बात की मंजिल है। जैसे सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है, सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है जब तक महबूब, जैसे ठंडा पानी प्यास में इंसान के जहनो दिमाग पर सवार रहता है, उसी तरह जब तक महबूब दिलो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अगर आपको सख्त प्यास लगी है, सख्त तरीन प्यास लगी है, अगला महीना इंशाअल्लाह माह रमजान शरीफ का होगा, अल्लाह ताला हमें वहां तक पहुंचाए और हमें रोजों का शरफ अता करे। मौसम तो बहुत इस वक्त खुशगवार है, प्यास उतनी नहीं लगती, लेकिन अगर आपको एहसास होगा, अगर मैं एहसास दिला सका तो मोहब्बत किसे कहते हैं। जब हमें प्यास लगती है और बहुत गर्मी का मौसम होता है और शदीद प्यास लगती है तो हमारे सामने बेटा आए तो बेटा नजर आता है मगर प्यास सवार रहती है जहनो दिमाग पर। इसी तरीके से अगर पीर साहब भी आ जाएं, मुर्शिद सामने होते हैं मगर जहनो दिमाग पर प्यास सवार रहती है। इसी तरीके से अगर ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन का तसव्वुर अल्लाह अकबर जहन में आता है मगर सवार जो रहती है वो प्यास रहती है। जब तक प्यास खत्म ना हो जाए, कोई और जहनो दिमाग में जगह नहीं
لے سکتے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جب تک انسان کو پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کا تصور جیسے سوال رہتا ہے اور جیسے وہ پانی کا متلاشی رہتا ہے اور وہ جیسے پانی کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے, اللہ اکبر, جب تک محبوب اس طریقے سے ذہن و دماغ پر سوار نہ ہو اس وقت تک محبت نہیں ہوتی. ابھی میں تو بالکل ABCD سے آغاز کر رہا ہوں, علی با سے شروعات کر رہا ہوں. یہ ہوتی ہے محبت. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو, اس سے پہلے کہ قبر کی وادیوں میں جاؤ, اس سے پہلے کہ میدان محشر میں نبی کو منہ دکھاؤ, خدا کا سامنا ہو, مجھے بتاؤ کیا ٹھنڈے پانی کی حاجت جیسے پیاس, شدت کی پیاس کے وقت ذہن و دماغ پہ سوار ہوتی ہے, اسی طریقے سے کیا ہمارے نبی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ کیا ہمارے نبی کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے. اب مجھے بتاؤ, نبی سے محبت ہی ہم کرنے میں مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں تو ابھی عشق کی منزل تو آگے ہے. میرے بھائیوں, اگر عشق کی حقیقت بتا دی جائے, بیٹھنے کی تاب نہ لاؤ, اٹھ کے بھاگ جاؤ اور کہو کہ کس پاگل کو تقریر کے لیے بلایا ہے. یہ عشق کے تقاضے ہیں, لیکن جتنا ہضم کر سکو گے اتنی ہی بات کریں گے. آپ اندازہ فرمائیں, کیا نبی ہمارے ذہن و دماغ پہ کب سوار رہتے ہیں؟ جب نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت نبی یہ مکرم کا تصور دل پہ آتا ہے. معاذ اللہ, جب چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہوتے ہیں اس وقت نبی یہ پاک کا تصور دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے. جب لاٹری کے نام پر حرام اور جوئے کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تب رسول اللہ کا خیال ذہن و دماغ پہ چھایا رہتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کئی دن تک تو نبی ہمیں یاد بھی نہیں آتے, کئی دن تک تو ہم نبی کا نام تک نہیں لیتے. ہاں میرے بھائی, ہم تو اپنے دشمنوں کو اتنی اہمیت دے چکے ہیں, ایک دن میں 50 مرتبہ دشمن کا نام بطور غیبت تو لیتے ہیں لیکن محبوب کا نام بطور تعریف نہیں لیتے. جو اپنے دشمن کا نام اتنی مرتبہ لے اور اپنے محبوب کا نام نہ لے, پھر اس کا شمار محبت کرنے والوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ارے محبت کرنے والے کی علامت تو یہ ہے کہ وہ جس کو محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے, ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے, ہمیشہ اس کی یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت کے تقاضے ہیں. بتاؤ, ہم دن بھر میں کبھی تصور کرو, ہم دن بھر میں حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں میرے بھائی. ارے یاد کرنا تو دور کی بات, حضور کے والدین کریمین کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, حضور کی ازواج پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, حضور کی اولاد پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, حضور کے خاندان کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, خود رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. بس ہم نے جلسوں میں جو سنا ہے اتنا ہی سنا ہے, وہ بھی غور سے نہیں سنتے. بتاؤ, نبی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ ایک کرکٹر جس سے محبت کرتے ہو اس کے بارے میں مکمل پتا ہے, وہ کتنے فٹ کا ہے, وہ کس خاندان کا ہے, وہ کس قبیلے کا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, اس کا علم کیا ہے, اس کا یہ کیا ہے, اس کا وہ کیا ہے. بتاؤ, کرکٹر سے محبت کی اس کے بارے میں سب جانتے ہو, جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ اکبر. جس ہیرو کی فلم دیکھتے ہو اس کے بارے میں سب جانتے ہو, جس کا کلمہ پڑا ہے, جو تمہارے اور میرے لیے شافع یوم النشور ہے, ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہے. تو عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے, بلکہ محبت کا, کہ سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا جائے جس سے محبت ہوتی ہے. لیکن ہم ذکر ہی نبی کا کتنا کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اب تو جلسوں میں بھی نبی کا ذکر نہیں ہوتا, اب تو جلسوں میں بھی نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا, بلکہ حالات یہ ہیں وہ اپنے سلسلے کا بات کر رہا ہے, وہ اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہے. جانے سلسلہ کا ذکر کب کرو گے؟ ارے سارے سلسلوں کا ذکر کرو, سب سلاخوں پر ہے. یاد رکھنا, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ اکبر. آج حضور کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ نہیں, حضور کا ذکر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ظالموں, اپنے بزرگوں کو دیکھو, کسی کی بھی میت ہو, باپ داداؤں کا
کا ذکر نہیں ہوتا تھا، مجد کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، تیجے کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، سجادی کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، عرس کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، ختنہ کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، شادی بیاہ کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا۔ ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہوتا تھا کہ مسلمان کے بچے بچے کو پتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے۔ آج بڈھوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں بھی درمیان میں، حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے بے چین تھے۔ واقعہ پرانی سی اشارہ کر رہا ہوں، آپ بار بار علماء سے سن چکے ہیں۔ ہم نماز کے لیے پریشان تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھے۔ وہاں پر ہم نے ایک کنواں دیکھا، کنواں دیکھنے کے بعد کنواں سوکھا تھا۔ ننھی سی بچی پوچھتی ہے پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے کہا نماز پڑھنا ہے۔ ایسے میں بچی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کنویں کے اندر تھوک دیا تو وہ پانی سے کنواں بھر گیا۔ ہم نے کہا بچی تو بڑی کرامت والی ہے، تھوڑا رکنا، ہم نماز پڑھ لیں۔ ہم نے جو ہے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا بچی آخر تیرے لعاب میں اتنی تاثیر کیسے ہے کہ تو نے لعاب کنویں میں ڈالا تو کنواں پانی سے بھر گیا جبکہ پانی تو نیچے تھا۔ اس لڑکی نے کہا میں کوئی کرامت والی نہیں ہوں، میری ماں مجھے نبی کا معجزہ سناتی ہے کہ رسول اللہ اپنا لعاب جب کسی سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جایا کرتا تھا اور کنویں میں پانی آ جایا کرتا تھا، کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے سوچا مسافروں کو پانی نہیں مل رہا ہے تو میں کس طریقے سے مدد کر سکتی ہوں، تو میں نے سوچا جس کے لعاب میں اتنی طاقت ہو کہ وہ لعاب ڈالتے ہیں تو سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا ہے، تو میں نے نبی پہ درود پڑھا اور نام محمد لے کر کے اپنا تھوک نبی کے نام کے وسیلے سے میں نے کنویں میں ڈال دیا، اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ ایک ننھی سی بچی اتنے بڑے بڑے علماء کو بتا رہی ہے کہ میں نبی کی سیرت یہ جانتی ہوں، اور حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں اسی دن میرا ذہن بنا اللہ اکبر، جب درود پاک بچی پڑھے تو یہ برکتیں ہیں، اب میں درود پر کتاب لکھوں گا تاکہ سارا زمانہ میرے محبوب پہ درود پڑھا کرے۔ جس دلائل الخیرات کو پڑھ کر بڑے بڑے لوگ ولایت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اس کی تعلیم کا سبب اگر کوئی بنا ہے تو ایک ننھی سی بچی بنی ہے، ایک چھوٹی سی بچی بنی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کے بارے میں اتنا معلوم تھا، آج تمہیں نبی پاک کے بارے میں کیا پتا ہے؟ کیا خبر ہے تمہیں نبی کے پاک کے بارے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا ہے، مذہبی جلسوں میں ذکر رسول نہیں ہو رہا ہے، اس لیے لوگوں کو نہیں پتا۔ اور تمہارے گھر کی محفلوں میں ختنہ میں ذکر رسول کی بجائے ڈی جے بج رہا ہے، کون سی عاشق رسول؟ شادی میں ذکر رسول کی بجائے تم لڑکیوں کو نچا رہے ہو، کون سی عاشق رسول ہو؟ بتائیے، حالانکہ جس کو